الكافرين۔ اب میں بلا کسی تمہید کے میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں کہ جو بڑی ہی معنیٰ شخصیت اللہ رب العزت علم و عمل دعوتی میدان میں اللہ نے جو کمال عطا فرمایا ہے وہ الحمدللہ بتانے کی یا شیخ کا محتاج تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، وہ انشاءاللہ آپ ابھی شیخ کے خطاب سے اندازہ لگائیں گے۔ میری مراد فضیلت الدکتور الشیخ فاروق عبداللہ مدنی نارائن پوری حفظہ اللہ و تولا۔ آپ کا موضوع جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ استقبال رمضان۔ صلی بچھا دوں گا آرام سے کچھ نہیں یہ چارج کرنے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے، دیکھتا ہوں۔ ہو جائے آسانی سے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نہایت ہی اہم مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، جس سے ہم واقف بھی ہیں لیکن اکثر و بیشتر غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار صفات میں سے دو صفتیں بڑی اہم ہیں، ایک صفت رحم اور کرم کرنے کی، اور دوسری صفت غضبناک ہونے اور غصہ ہونے کی۔ اللہ رب العالمین رحیم و کریم بھی ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر اگر اس کی نافرمانی کی جائے، جس مقصد کے تحت انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، بندہ اس مقصد کو بروئے کار نہ لائے تو غصہ بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اگر بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہوں کی بخشش مجھ سے طلب کرے تو میں اس کی گناہیں معاف کر دیتا ہوں، میں رحم و کرم والا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے رحم و کرم کا بھی تذکرہ کیا اور ساتھ میں اپنے غیظ و غضب کا بھی تذکرہ کیا، لیکن ان دونوں صفتوں میں رحمت کی صفت غضب کی صفت پر غالب ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ آپ اس رحمت کا مظہر واضح طور پر
جو شریعت اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے نازل کی ہے اس کے اندر دیکھیں گے، واضح طور پر اس چیز کو محسوس کریں گے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے غیظ و غضب پر غالب ہے۔ چنانچہ ایک بندہ اگر صرف کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھے، ارادہ کرتے ہی اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ابھی اس نے نیکی کی نہیں ہے، صرف ارادہ کیا ہے۔ حقیقت میں جب اس نیک عمل کو انجام دے لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی ایک عمل کے بدلے اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اجر عطا کرتا ہے۔ اور بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین اس سے زیادہ اسی ایک عمل کے بدلے نیکیاں عطا کرتا ہے۔ عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر اخلاص، للہیت، خشوع، خضوع، یہ تمام چیزیں ایک درجے کی ہر ایک کے درمیان نہیں ہوتی۔ دو لوگوں نے نماز ادا کی، آس پاس کھڑے تھے، ہو سکتا ہے کہ ایک کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوئی، اسے اس نماز میں سے کچھ بھی نہیں ملا، اور دوسرا بندہ جو اسی کے بغل میں کھڑا ہے اسے اسی ایک عمل کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا یا اس سے زیادہ نیکیاں ملی ہیں، حالانکہ دونوں نے ایک ہی عمل کیا ہے۔ فرق یہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے تو کس بنا پر ہے؟ اسی للہیت کی بنا پر، خشوع خضوع کی بنا پر، کہ اس کے اندر احسان کا مادہ کس طرح پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان کی تعریف کرتے ہوئے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت اللہ کی ایسے کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس دنیا میں بندہ اللہ رب العالمین کو حقیقت میں دیکھے یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہا کأنک تراہ، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، تو یہ ضرور تمہارے دل میں تصور ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ تصور بندے کے اندر عبادت کے وقت پیدا ہو تو یقیناً اس تصور کا اثر اس کی عبادت پر واضح طور پر محسوس ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہی مشغول ہوگا، ادھر ادھر اس کا ذہن نہیں بھٹکے گا۔ جس قدر اس کی عبادت میں خشوع ہوگا، للہیت ہوگی، اخلاص ہوگا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا اجر اس کے پاس محفوظ ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر اسی قدر اسے ملے گا جس قدر عبادت کے اندر اس کے پاس احسان کی صفت موجود تھی۔ اور حقیقت میں اگر بندے کے اندر عبادت کرتے وقت احسان کی صفت پائی جائے تو اللہ رب العالمین نے اس کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ احسان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ الحسنى، ان کے لیے حسنہ ہے۔ حسنہ کا کیا معنی ہے؟ حدیث کے اندر اس لفظ کی تفسیر موجود ہے۔ حسنہ کا معنی جنت ہے، کہ اگر کسی نے احسان کے ساتھ، یعنی اس تصور کے ساتھ کہ میں گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس تصور کے ساتھ اگر اس نے عبادت کی تو اس کے لیے بدلے میں کیا ہے؟ جنت ہے، وزیادہ، اور جنت سے بھی مزید اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے اجر ہے، انعام ہے، اس سے بھی بڑا اللہ رب العالمین کے پاس اس کے لیے پرائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول نے کی ہے کہ اس سے مراد اللہ رب العالمین کی رؤیت ہے، اللہ رب العالمین کا دیدار ہے، جو کہ جنت کے اندر ایک جنتی کو حاصل ہونے والا سب سے بڑا انعام ہے۔ تو یہ انعام کسے ملنے والا ہے؟ جس کے اندر احسان کی صفت ہوگی۔ اللہ رب العالمین کی صرف عبادت نہیں کرتا بلکہ عبادت کے اندر انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ، اخلاص و للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ تو اگر بندے کے اندر یہ صفت پائی گئی تو گرچہ عمل اس نے ایک کیا ہے لیکن اللہ رب العالمین کا احسان دیکھے، اس کا رحم و کرم دیکھے کہ وہ اجر ایک عطا نہیں کرتا، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کرتا ہے، اس سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو ارادہ کرتے ہی اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جاتا۔ کب لکھا جاتا ہے؟ جب حقیقت میں انجام دے لے۔
اور جب انجام دے لیتا ہے اس کے کھاتے میں وہ گناہ لکھا جاتا ہے تو اس کا گریڈ نہیں بڑھایا جاتا، جتنا کیا ہے اتنا ہی اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ یہاں پر 10 گنا اور 700 گنا کا معاملہ اللہ رب العالمین نے نہیں رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کے غضب پر غالب ہونے کی واضح مثال اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ عام طور پر شریعت کے مسائل کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کا، اس کے غضب پر غالب ہونے کا مظہر دیکھیں گے۔ اللہ رب العالمین کا یہ رحم و کرم ہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں اجر عظیم سے بھی نوازتا ہے۔ اگر صرف عبادت کے اندر اخلاص پیدا کر لیں تو عبادت کرنا یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمیں اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اس سے بھاگنا اپنی ڈیوٹی سے بھاگنا، عبادت سے اگر کوئی بھاگتا ہے تو گویا کہ اپنی اصل ڈیوٹی سے بھاگ رہا، اور اگر کوئی عبادت کر رہا ہے تو کوئی احسان نہیں کر رہا بلکہ صرف اپنی ڈیوٹی ادا کر رہا ہے۔ اور اس پر اللہ رب العالمین کا رحم و کرم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اجر عظیم سے نوازتا بھی ہے۔ ڈیوٹی ہی اس نے ادا کی، لیکن اللہ رب العالمین اگر اخلاص کے ساتھ اس نے عمل کیا ہے تو اجر عظیم سے نوازتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت کی، نماز وقت پر ادا کی، ماہ رمضان کا روزہ رکھا، صدقات و خیرات، اسی طرح زکوٰۃ ادا کیا، حج اللہ رب العالمین نے استطاعت دی تھی حج کیا، تو گویا کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں یہ ایک اہم ڈیوٹی تھی جس نے ہم نے ادا کیا، یہ کوئی احسان نہیں ہے شریعت پر، اللہ رب العالمین پر۔ اسے آپ اس طرح کی ایک مثال سے سمجھیں کہ آپ روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اس میں اچھا خاصا آپ کا وقت جاتا ہے، اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا ایک عجیب و غریب چیز شامل کر دی گئی ہے کہ اس کے لیے اچھا خاصا ہمیں روزانہ وقت دینا پڑتا ہے اور اچھا خاصا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، تو چلو ہم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، کر سکتا ہے کوئی؟ کیونکہ کھانا پینا اگر چھوڑ دے گا تو اسے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، ہماری صحت بگڑ جائے گی۔ زیادہ دنوں تک کھانا پینا چھوڑ دیے تو جان جا سکتی ہے، ہم مر سکتے ہیں۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے روزانہ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت کھانے کے لیے نکالنا پڑے گا۔ اس لیے وہ چاہے کتنا ہی مشغول کیوں نہ ہو، اس کے لیے ایک ایک منٹ حد درجہ قیمتی کیوں نہ ہو، کھانے کے لیے تھوڑا وقت نکالتا ہی ہے۔ چاہے اس کے پاس پیسے کی کتنی بھی قلت کیوں نہ ہو، وہ کم از کم اتنا پیسہ کھانے کے لیے نکالتا ہے جس سے کم از کم زندہ رہ سکے۔ اسے اپنی ایک ڈیوٹی تصور کرتا ہے، کیونکہ اس ڈیوٹی کو ادا نہ کریں تو اس کا نقصان بہت بڑا ہو جائے گا۔ کسی شخص کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا، چاہے وہ اسلام کو فالو کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے اللہ رب العالمین کے وجود کو تسلیم کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، کسی کو آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ وہ قضاء حاجت، پیشاب و پاخانہ اپنے بستر پر کرتا ہو، اپنے روم کے اندر جس میں رہتا ہے اسی میں کرتا ہو، ایسا نہیں پائے گا۔ وہ قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ جاتا ہے، حمام جاتا ہے، اور اس کے لیے جو جگہ فکس کی گئی ہے، خاص کی گئی ہے، اسی جگہ پر جا کر اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا ایک بیکار کی چیز ہماری زندگی کے اندر شامل کر دی گئی ہے اور اس کے لیے ہمیں اچھا خاصا وقت لگانا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے پریشان بھی رہنا پڑتا ہے، بلکہ ایک انسان اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بہتر سے بہتر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی کھانے سے اس کا پیٹ بھر جائے گا، لیکن کیا کسی بھی کھانے سے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے؟ نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے اسے روپیے پیسے سے، مال و دولت سے نوازا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے بہتر کوالٹی کا کھانا وہ تلاشتا ہے، سب سے اچھے ہوٹل میں جا کر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔
ایسا کھانا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو طبی نقطۂ نظر سے اس کی صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، مفید ہو. حالانکہ کسی کھانے سے پیٹ بھر جائے گا، زندہ رہنے کے لیے کافی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا کھائے. تو اپنی زندگی کے اندر ایک واضح نقصان سے بچنے کے لیے روزانہ ایک ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے. کھانا ایک ڈیوٹی ہے، پیشاب و پاخانہ کرنا ایک ڈیوٹی ہے جس کے لیے اچھا خاصا وقت چلا جاتا ہے اس کا، روزانہ اچھا خاصا پیسہ صرف ہو رہا ہے، لیکن اسے وہ بھاری نہیں سمجھتا، روزانہ اس ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے. میرے بھائیوں، عبادت کرنا بھی اسی طرح کی ایک ڈیوٹی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اصل ڈیوٹی ہے، اور اگر اسی اصل ڈیوٹی کو ہم چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ اس ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے ہمارا اچھا خاصا وقت صرف ہو جاتا ہے، پیسہ بھی کبھی کبھی خرچ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، اس وجہ سے چلو ہم اس سے چھٹکارا پا لیتے، اس کو ادا نہیں کرتے. کھانا پینا جس طرح کی ایک ڈیوٹی تھی اور اس کے لیے بھی وقت اور پیسہ صرف ہو رہا تھا، اس کو چھوڑ دینے کا جو نقصان آپ کی زندگی میں آ سکتا تھا وہ نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن عبادت ترک کرنے کی وجہ سے یہ جو ڈیوٹی ہے، اس کے بعد جو نقصان آپ کو لاحق ہوگا وہ نقصان آپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ بھی ڈیوٹی ہے، ایک نقصان سے بچنے کے لیے آپ انجام دے رہے ہیں، یہ بھی ایک ڈیوٹی ہے جس کو ایک نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں انجام دینا ہے. اگر ہم نے اس ڈیوٹی کو ادا نہیں کیا تو اس کا انجام انتہائی خطرناک ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں ہم پہنچیں گے اور ہمارا حساب ہوگا، ہم نے یہ ڈیوٹی صحیح طریقے سے ادا کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر ہم نے ادا نہ کی ہو تو انجام بڑا خطرناک ہے، ہمیشہ جہنم کے اندر جلنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے ادا کیا تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہتر سے بہتر، بلکہ جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بدلہ رکھا ہے جنت کی شکل میں. تو ہم ایک ڈیوٹی ہی ادا کر رہے ہیں، اور ڈیوٹی اگر اخلاص کے ساتھ ادا کرے تو اللہ رب العالمین نے اس کا بہترین بدلہ رکھا ہے آخرت کے اندر جنت کی شکل میں، اللہ رب العالمین کی رؤیت اور دیدار کی شکل میں. اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے انسان شیطان کے چکر میں پڑ کر بہت سارے گناہوں کو انجام دیتا ہے، بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو یا حقوق اللہ سے ہو. بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے جس کا اسے خود احساس ہے. اللہ رب العالمین کا یہ بھی ایک رحمت کا مظہر ہے کہ اللہ رب العالمین سب کچھ جانتے ہوئے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ رب العالمین مستقبل کے بارے میں علم رکھنے کے باوجود بھی کہ یہ بندہ آئندہ کل میرے ساتھ کیا نافرمانی کرنے والا ہے، اس کے ساتھ احسان اور کرم کا معاملہ جاری رکھے ہوئے. ایسا نہیں کہ اس کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے چھین لیا، بولنے کی قوت اس سے سلب کر لی، دیکھنے کی قوت چھین لی، وہ غلط چیز دیکھ رہا تھا جسے اللہ نے حرام کیا ہے. ایسا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی اور وہ اندھا ہو گیا. ایک شخص غلط چیزیں سن رہا ہے، ایسا نہیں کیا کہ وہ بہرا ہو گیا اچانک. غلط اور حرام طریقے سے کھا رہا ہے، ایسا نہیں ہوا کہ اس کے منہ کا ذائقہ ختم کر دیا اللہ رب العالمین نے. سب کچھ اللہ رب العالمین یہ جانتے ہوئے کہ بندہ میرے ساتھ نافرمانی کر رہا ہے، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین آخری سانس تک اسے مہلت دیا ہوا ہے. نیز اس کا کرم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مختلف اوقات میں اس کو بونس دیا ہوا ہے کہ ان اوقات میں اگر تم نے عمل کیا تو ان اوقات میں عمل کا گریڈ اللہ رب العالمین کے یہاں اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ تم نے جو گناہیں کی ہے نا، اگر ان اوقات کو تم نے غنیمت سمجھا تو یہ تمہاری تمام گناہیں معاف ہو سکتی. تمہارے پاس ایک بونس ہے، تمہارے پاس ایک اچھا آپشن ہے. ان اوقات میں اپنے تمام تر مشغولیات کو ترک کر کے اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو وقف کر دو اور کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر لو. اگر ان اوقات کو تم نے جس طریقے سے اللہ نے گزارنے کا حکم دیا ہے گزار لیا تو تمہاری جتنی گناہیں ہیں اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا.
انہی اوقات میں سے، انہی بونس میں سے ایک بہت بڑا بونس ہمارے سامنے آ رہا ہے ماہ رمضان کی شکل میں۔ اللہ رب العالمین نے تمام ایام کو، تمام مہینوں کو ایک درجے کا نہیں رکھا، دنیا کی تمام جگہوں کو اللہ رب العالمین نے ایک درجے کا نہیں رکھا۔ حرمین شریفین، اسی طرح مشاعر مقدسہ، منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، یہ دنیا کی سب سے پاک اور مقدس زمین ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام مہینے، تمام ایام برابر نہیں ہیں۔ ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات رکھی ہے جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ برابر نہیں کہا اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر انسان اس رات کی عبادت کما حقہ اللہ رب العالمین کی کر لے تو آپ تصور کریں کہ اسے اجر میں کیا ملنے والا۔ گویا کہ اس بندے نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی۔ ایک انسان کی عمر تقریباً وہی 70-80 سال کے ہوتے ہیں، 80 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے یہ درجہ دیا ہوا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین یہ وضاحت نہیں کرتا، یہ ہمیں خبر نہیں دیتا کہ وہ رات پورے سال میں کون سی رات ہے، ایسے صرف عام بیان کر دیتا کہ سال بھر کے اندر ایک رات ایسی ہے، تو اس ایک رات کو پانے کے لیے سال بھر میں محنت کرتا۔ اگر کوئی خبر نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کی طرف سے، کوئی اشارہ نہیں ہوتا، تو اس ایک رات کو پانے کے لیے سال بھر میں اللہ کی عبادت میں گزار دیتا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کے اندر اس کے ہونے کی صراحت کر دی، خبر دے دی، اور ماہ رمضان میں بھی آخری عشرے کے اندر، آخری 10 راتوں کے اندر، ان میں سے بھی بعض روایتوں کے مطابق جو طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے ہونے کی خبر دے دی ہے۔ اس کے باوجود بھی کوئی بندہ اس اہم رات کو عام راتوں کی طرح گزار دے، اس مبارک مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دے، تو اس سے زیادہ بد نصیب اور محروم کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، ایک نہایت ہی مبارک مہینہ ہمارے سامنے سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت عمومی طور پر بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے صرف ایک دن کا روزہ رکھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بذالک وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اگر کوئی بندہ ایک دن صرف اللہ رب العالمین کی راستے میں روزہ رکھتا ہے، ایک دن صرف فی سبیل اللہ روزہ رکھتا ہے، تو اس ایک روزے کے بدلے اللہ رب العالمین اسے 70 سال جہنم سے دور کر دیتا۔ یہ کوئی من گھڑت روایت نہیں ہے، بہت ساری روایتیں فضیلت کے باب میں ضعیف اور موضوع کی حد تک ہوتی ہیں، من گھڑت روایتیں ہوتی ہیں۔ تو عموماً اس طرح کی فضیلت آپ سنیں گے تو پائیں گے کہ اکثر و بیشتر من گھڑت روایتیں ہیں، لیکن بہت ساری روایتیں صحیح ہیں، یہاں تک کہ صحیحین کے اندر، صحیح بخاری اور صحیح مسلم جیسی سب سے صحیح ترین کتابوں کے اندر موجود ہے، جن میں سے ایک فضیلت روزے کے تعلق سے آئی ہوئی ہے جو کہ صحیحین کے اندر ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر، کہ اگر کوئی شخص فی سبیل اللہ ایک روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس ایک روزے کے بدلے اسے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے ہیں۔ اس روایت میں یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے، بلکہ عموماً روزے کی بات آئی ہوئی ہے، اور وہ بندہ روزہ اگر ماہ رمضان کا رکھے تو اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، جسے حدیث قدسی کہتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ دوسرے اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین نے اس کی حد بندی کر کے لمیٹیشن کے ساتھ رکھی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں اتنی محبوب عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی حد بندی نہیں رکھی ہے کہ اس کا اجر بندے کو میں کتنا دوں گا۔
अस्सौमु ली, कि बंदे ने वो रोजा मेरे लिए रखा है, वो अना अज्ज़ी बिह, और मैं खुद उसका बदला देने वाला हूं। कितना? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज्यादा बेहतर चाहता, क्योंकि इस इबादत के अंदर जो इखलास की कैफियत पैदा होती है, जो खुशू खुदू की कैफियत पैदा होती है, जो एहसान की सिफत पैदा होती है, जिसके बारे में अभी शुरू में हमने कहा एहसान का मर्तबा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां कितना है, इस इबादत के अंदर जो ये कैफियत पैदा होती है, दूसरी इबादतों के अंदर वो कैफियत पैदा नहीं होती। एक बंदा इंतहाई प्यासा, भूखा, अकेले रूम के अंदर है, हर तरह के खाने मौजूद है, मशरूबात मौजूद है, ठंडा जूस मौजूद है फ्रीज के अंदर, दुनिया का कोई बंदा उसे नहीं देख रहा, लेकिन एक कतरा भी अपने हलक से उतारना गवारा नहीं करता। वुजू करता है, कुल्ली करता है, मुंह के अंदर पानी जाता है, लेकिन एक कतरा भी उसे अंदर नहीं ले जाने देता, एहतियात के साथ वुजू करता है, कहीं मेरा रोजा फासिद ना हो जाए। ये आखिर ये कैफियत किस वजह से है? क्या किसी इंसान को दिखाने के लिए? अगर किसी इंसान को ही दिखाना होता तो उसे कुछ पता नहीं चलता कि मैंने वुजू के दौरान कुछ कतरे पानी के अंदर कर लिया है, किसी को कोई खबर नहीं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा। अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या वो नहीं जानता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे देख रहा? वो अल्लाह जिसके बारे में खुद उसने कहा है ला यअज़ुबु अन्हु मिस्क़ालु ज़र्रा, कि हमारा परवरदिगार ऐसा है जिससे जर्रे के बराबर भी कोई चीज ओझल नहीं हो सकती, जर्रे के बराबर भी कोई चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह से ओझल नहीं हो सकती। ला तख्फा अलैहि खाफिया, कोई चीज उससे मख्फी नहीं रह सकती। वो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस सिफत पर ईमान लाता है कि गर्चे बंदा कोई देख ना रहा हो, लेकिन मेरा रब मुझे देख रहा। इस वजह से एक कतरा भी उसे पीना गवारा नहीं, एक लुकमा खाना गवारा नहीं। तो ये जो कैफियत बंदे के अंदर इस इबादत में पैदा होती है, दूसरी इबादतों में ये कैफियत इस लेवल की पैदा नहीं होती। इस वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका अजर भी उसी तरह रखा। लेकिन जिस कदर इसका अजर है, अगर कोई इसकी हुर्मत को पामाल करे, इस अहम फजीलत को ऐसे ही जाहिर कर दे, बाकी आम महीनों में उसकी जो कैफियत थी, इस महीने में भी उसकी कैफियत के अंदर कोई फर्क ना पड़े। जिस मकसद के लिए इस रोजे को फर्ज करार दिया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार हो जाओ, इस महीने के अंदर और ज्यादा सरकश हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके लिए सजा भी उसी तरह दर्दनाक रखी है। जिस कदर फजीलत है, अगर कोई इसकी हुर्मत को पामाल करे तो उसके लिए दर्दनाक सजा भी है उसी तरह से। मशहूर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मिंबर पर चढ़े, 3 मरतबा आपने आमीन कहा। सहाबाए किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आपकी ये आदत नहीं थी, हमने कभी इस तरह का लफ्ज आपसे नहीं सुना, आपने 3 मरतबा आज आमीन कहा मिंबर पर चढ़ने के बाद, तो आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? अल्लाह के रसूल ने जो बयान किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। क्या फरमाया? उन तीनों में से एक सबब कि ऐसा कोई बंदा जिसने रमजानुल मुबारक जैसा महीना पाया और इतना मुबारक महीना पाने के बावजूद नेकियों के जरिए अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकियों का मौसम बहार उसे अता किया था, नेकी के दरवाजों को खोल दिया था कि सिर्फ वो थोड़ा सा अपने आप को हरकत दे, थोड़ी सी मेहनत कर ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरे दरवाजे खोल दिया था, लेकिन इसके बावजूद नेकियों के जरिए अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सका। तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके लिए बद्दुआ करते हुए कहते हैं कि अल्लाह तू उसे हलाक व बर्बाद कर दे, उसे अपनी रहमत से दूर कर दे। ये बद्दुआ करने वाले कौन हैं? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरिश्तों के अंदर जिन्हें सबसे ऊंचा मकाम हासिल है। और इस बद्दुआ पर आमीन कहने वाले कौन हैं? कोई आम शख्स है? बनी नौ इंसान के अंदर जिन्हें सबसे ऊंचा मकाम हासिल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल उस बद्दुआ पर आमीन कहते हैं। क्या यह मुमकिन है कि यह बद्दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रद्द कर दी जाए, कबूल ना हो? तो ऐसे लोग जो माह रमजान जैसा महीना पाए
اور اس کے اندر نیکیوں کا جو موسم بہار اللہ نے عطا کیا تھا، ان نیکیوں کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، ایسے ہی اس ماہ کو گزار دے، تو پھر اس کے لیے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے ہلاک و برباد ہونے کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایک نہایت اہم اور محترم بشان مہینہ ہمارے سامنے حاضر ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے عزم، حوصلے کے ساتھ، مستقل اور پختہ ارادے کے ساتھ تیاری کر کے اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم عام انسانوں کا اگر ہمارے پاس کوئی بڑا مہمان آئے تو ہم اس کی تیاری کرتے ہیں استقبال کرنے کی، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ایک مہمان، عبادت کا ایک سنہرا موسم بہار ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اسی طرح تیاری کریں اس کے استقبال کی، جس طریقے سے دنیاوی مہمانوں کے استقبال کی ہم تیاری کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بڑا مہمان آئے، کسی کے گھر کسی کی بیٹی کا رشتے کے لیے کوئی بہت بڑا شخص آئے، جہاں اپنی بیٹی کی شادی کرنا اس کا خواب ہو کہ کاش کے فلاں گھر میں میرا رشتہ لگ جاتا، تو کیا کرے گا وہ؟ جب خبر ملے کہ وہ دیکھنے کے لیے آ رہا ہے، بات پکی کرنے کے لیے آ رہا ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ کسی بھی طریقے سے یہ مہمان ناراض ہو کر نہ جائے، کہیں سے بھی یہ رشتہ ختم نہ ہونا ہو جائے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرے گا کہ ان کی خواہشات کے بارے میں پتا کرے، کون سی چیزیں پسند کرتے ہیں، کن چیزوں سے ناراض ہوتے ہیں، کہیں سے بھی وہ ناراض نہ ہو پائے۔ اسی طریقے سے ہمیں اس مہینے کے تعلق سے کہ اللہ رب العالمین کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، کیسے ہم اس عبادت کو کما حقہ ادا کر سکے، اتم درجے پر اس عبادت کو ادا کر سکے، ہمیں اس کے تعلق سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ اس مہینے کے استقبال کا سب سے بہترین طریقہ ہوگا۔ دنیا کا چھوٹا سے چھوٹا کام بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو بلا علم نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سے چھوٹا کام، اگر کسی کو بائک چلانی ہو اور اسے پتا نہیں ہے کہ کیسے چلاتے ہیں، روزانہ دیکھ رہا ہے لوگوں کو، تو کیا وہ چلا لے گا؟ اس سے پہلے اس کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس لائق ہوگا کہ اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دے سکے۔ اگر اس سے پہلے وہ کوشش کرے گا تو خود اپنا نقصان کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ دوسروں کا بھی نقصان کرے اور دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے۔ اسی طریقے سے آخرت کا کوئی کام، شریعت کا کوئی کام بغیر تیاری کے، بغیر صحیح اور درست علم حاصل کیے ہوئے کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اس عبادت کو کیسے انجام دینی ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کم از کم جو بنیادی علم ہے، اس علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیسے وہ روزہ رکھ سکے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن پر روزہ فرض ہے، کون سی اہم عبادتیں ہیں جو اس مہینے میں انجام دینی ہے، ان چیزوں کے تعلق سے ہر مسلمان کو علم ہونا چاہیے۔ یہ علم کا وہ درجہ ہے جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے، فرض ہے۔ کچھ مسائل باریک ایسے ہیں کہ عام مسلمان اگر نہ بھی علم رکھتے ہوں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو بنیادی مسائل ہیں اس عبادت کے تعلق سے، دوسری عبادتوں کی طرح اس عبادت کے تعلق سے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف علماء اکرام اور مساجد کے ائمہ اور جو اس میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں 5 وقتہ، وہی صرف ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرے اور اتم درجے پر اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلے جو چیز ہمیں جاننی چاہیے کہ رمضان کا روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے۔ آخر کون سے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ بھی رکھیں ماہ رمضان میں تو ان کے لیے چھوٹ ہے، یا ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی طرف سے گرفت نہیں ہوگی اگر وہ ماہ رمضان کا روزہ نہ رکھتے ہو؟ تو یہ پہلا مسئلہ ہے کہ کن لوگوں پر رمضان کا مہینہ، ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے۔
انشاءاللہ میں آپ کے سامنے جو وقت باقی ہے چند اہم مسائل کو جن کا جاننا ضروری ہے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ماہ رمضان کا روزہ کسی پر فرض ہونے کے لیے 5 بنیادی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. یہ 5 بنیادی چیزیں پائی جائیں تو اس پر ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے. ان میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے تو اس شخص پر ماہ رمضان کا روزہ فرض نہیں, اللہ رب العالمین کی طرف سے مواخذہ نہیں ہوگا, گرفت نہیں ہوگی. پہلی شرط کون سی ہے؟ پہلی شرط ہے اسلام لانے کی شرط, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کی شرط. یہ بنیادی شرط ہے تمام عبادتوں میں, صرف روزے کے اندر نہیں, نماز کے اندر بھی یہ شرط ہے, زکوٰۃ کے اندر بھی ہے, حج کے اندر بھی ہے, دوسری عبادتوں کے اندر بھی ہے. اگر کسی نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا اور دنیا کے تمام خیر کے کام کو انجام دے رہا ہو, اللہ رب العالمین کے یہاں اس کام کی کوئی حیثیت نہیں, اس کا کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی اس کا عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کریں. منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے زمانے میں باجماعت نماز ادا کیا کرتے تھے. کیا ان کی یہ نماز قبول ہوگی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں؟ قبول نہیں ہوگی. بہت سارے مشرکین حج کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کو روک دیا گیا. اس سے پہلے وہ خانہ کعبہ کا حج کیا کرتے تھے, خانہ کعبہ میں آ کر نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے, لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے ان کے یہ تمام اعمال اللہ رب العالمین کے یہاں برباد چلے جائیں گے, کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے. اگر وہ یہ اعمال نہ انجام دیں تو سزا دی جائے گی ان کو. اگر کوئی شخص غیر مسلم ہے تو اسے نماز ترک کرنی بنا پر, دوسرے اعمال خیر انجام نہ دینے کی بنا پر سزا دی جائے گی, لیکن اگر وہ انجام دے تو کوئی نیکی نہیں ملے گی. قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کفار کے بارے میں؟ ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین, کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, اسلام کے متعلق چیبی گوئی بہت زیادہ کرتے تھے, تو اس وجہ سے آج ہم جہنم میں آ گئے. تو یہ ان کی گناہیں ہیں جن کی بنا پر ان کو سزا دیا جائے گا جہنم کے اندر. اگر وہ اسلام قبول نہ کر کے یہ اعمال انجام دیتے تو کیا نیکی ملتی ان کو؟ نیکی نہیں ملتی. البتہ اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو اسلام نہ قبول کرنے پر بھی سزا دی جائے گی, اور جو دو اعمال خیر ہیں ان اعمال کے ترک کرنے پر بھی ان کو سزا دی جائے گی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہو, اسلام لانے والا ہو. کسی غیر مسلم کا کوئی بھی نیک عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو, عقل کی نعمت سے محروم نہ ہو. اگر کوئی عقل کی نعمت سے محروم ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے مکلف نہیں کیا ہے شریعت کا. شریعت کا مکلف ایک بندہ اس وقت ہوگا جب عقل کی نعمت سے مالا مال ہو. اسی وجہ سے جو چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر تمیز کی صفت نہیں پائی جاتی, جن کی عقل پختہ نہیں ہوتی, اللہ رب العالمین نے انہیں مکلف نہیں کیا شریعت کا. اسی طرح اگر کوئی بندہ ایک دم بچپنے سے پیدائشی طور پر پاگل ہو, اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو شفا عطا فرمائے, تو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے شریعت نازل نہیں کی ہے. یہ لوگ مکلف نہیں ہے شریعت کے. مکلف کب ہوں گے؟ اگر اللہ رب العالمین نے شفا دی اور عقل کی نعمت سے نوازا تو یہ شریعت کے مکلف ہوں گے. لیکن جب تک عقل کی نعمت سے محروم ہے ان کے اوپر کوئی بھی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا. ایک بندے کو پتا ہی نہیں ہے کہ کب رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور کب رمضان کا مہینہ نکل گیا, اسے کوئی خبر نہیں ہے, تو اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. نہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کرنے کی ضرورت ہے اور نہ اس کے رشتہ داروں کو, وارثین کو اس کی طرف سے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ غیر مکلف ہے, اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوتا. البتہ اگر کوئی شخص عقل کی نعمت سے مالا مال ہے, پاگل اور مجنون نہیں ہے, لیکن ضرورت کے تحت
उसे बेहोश किया गया तिब्बी जरूरत के तहत, या वो किसी हादसे की वजह से बेहोश हो गया और फिर उसे चंद दिनों के बाद होश आ जाए, चंद दिनों के बाद होश आ जाए, तो जो अय्याम बेहोशी की हालत में गुजरे हैं बाद में इनकी कज़ा करनी पड़ेगी, बाद में इनकी कज़ा करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स सो जाए, नींद की हालत में भी इंसान के पास अकल नहीं होती, उसे कुछ पता नहीं चलता, इसी वजह से शरीयत ने नींद की हालत में अगर किसी ने कोई गुनाह किया हो तो उस पर उसका मुआखदा नहीं रखा है। अनिन्नाइम हत्ता युफीक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जो मरफूउल कलम है, यानी जिनका कोई मुआखजा नहीं होगा, कोई गिरफ्त नहीं होगी। उनमें से एक कौन है? अनिन्नाइम हत्ता युफीक, कि एक सोने वाला शख्स नींद की हालत में उस वक्त तक उसका मुआखदा नहीं होगा जब तक कि बेदार ना हो जाए। बेदार होने के बाद अगर कोई गुनाह करे तो उसका मुआखदा है। नींद की हालत में उसने कोई गुनाह किया है, कलमा कुफ्र भी अदा कर ले नींद की हालत में, तब भी वो इस्लाम से खारिज नहीं हो जाएगा, उसके खाते में कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा। तो अगर कोई शख्स नींद की हालत में रोजे का ये वक्त गुजर जाए तो उसका ये रोजा माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। मसलन फजर की अजान से पहले आधा घंटा पहले एक बंदा सो गया, बहुत ज्यादा थका हुआ था, गहरी नींद आई, अलार्म भी लगाया था जोहर में जागने की, आंख नहीं खुली। उसकी आंख कब खुल रही है? इशा की नमाज के वक्त। पूरा जो रोजे का वक्त था ये नींद की हालत में ही गुजर गया, तो क्या ये रोजा उसका माना जाएगा? ये रोजा उसका माना नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला कि कब रोजा दाखिल हुआ, कब रोजा का वक्त निकल गया। उसका ये रोजा नहीं माना जाएगा। अलबत्ता अगर फजर की नमाज पढ़ने के बाद वो सोए और मगरिब तक सोता रहे, 10 मिनट पहले बेदार हुआ, उसका ये रोजा सही है, क्योंकि उसके पास अकल की नियमत मौजूद थी, उसे पता था कि मैं रोजे में दाखिल हुआ हूं और रोजे का कुछ हिस्सा पाया भी, तो ऐसे शख्स का रोजा सही है। अलबत्ता कोशिश करनी चाहिए कि ये वक्त सोकर ना गुजार दे, इसलिए कि ये इबादत का वक्त है। जितना ज्यादा अल्लाह की इबादत कर सके इबादत में गुजारने की कोशिश करे। तो ये दूसरी शर्त है, अकल की नियमत से महरूम ना हो। तीसरी शर्त है कि बुलूगत की उम्र को पहुंच चुका हो। अगर उससे पहले रोजा रखे तो उसे नेकी मिलेगी, लेकिन ना रखे तो कोई मुआखजा नहीं होगा, गुनहगार नहीं होगा। यह नहीं कहा जाएगा कि उसने वाजिब तर्क कर दिया और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसका कोई मुआखजा हो, ऐसा नहीं होगा। यह मुआखजा कब होगा? जब बच्चा बालिग हो जाए या बच्ची बालिगा हो जाए, उसके बाद उसका मुआखजा होगा। अब कैसे पता चलेगा? बुलूगत की अलामत क्या है? तो बुलूगत की अलामत मर्दों के हक में 3 है और खवातीन के हक में 4 है। इन तीनों में से या खवातीन के हक में चारों में से कोई एक अलामत जाहिर हो जाए तो उसे बालिग माना जाएगा। उसके बाद भी अगर रोजा नहीं रख रहा, वो बालिग हो चुका और उसके बाद भी रोजा नहीं रख रहा है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुआखजा होगा। होना तो यह चाहिए कि उससे पहले रोजा रखना शुरू कर दे, लेकिन अगर कोताही और सुस्ती की वजह से रोजा नहीं रख रहा, गुंजाइश उस वक्त तक है जब तक कि बालिग ना हो जाए। बालिग होने के बाद भी अगर रोजा ना रखे तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास मुआखजा होगा। और जो अभी हमने शुरू में कहा कि हुर्मत पामाल किया हो, अगर माह रमजान का रोजा महीना पाया और उसने रोजा नहीं रखा, उसकी हुर्मत को पामाल किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके लिए दर्दनाक सजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके लिए बहुत ही सख्त सजा मौजूद है। जिस तरह फजीलत है उसी तरह सजा भी है अगर कोई इसकी हुर्मत को पामाल करे। तो बुलूगत की अलामत क्या क्या है? मर्दों के हक में 3 अलामत है। पहली अलामत यह है कि नाफ के नीचे का बाल उग जाए, दूसरी अलामत यह है कि इह्तिलाम आने लगे, और तीसरी अलामत यह है कि 15 साल की उम्र को पहुंच जाए। तीनों में से कोई एक अलामत जाहिर हो जाए, नाफ के नीचे का बाल उग आना, या फिर इह्तिलाम का आने लगना, या फिर 15 साल की उम्र का हो जाना। इन तीनों में से कोई एक अलामत जाहिर हो जाए तो उसे बालिग माना जाएगा, और उसके बाद भी रोजा ना रखे तो वो गुनहगार होगा। खवातीन के हक में एक चौथी अलामत है, वो है हैज का खून आना शुरू हो जाए।
تو ان چاروں میں سے کوئی ایک علامت کسی خاتون کے اندر ظاہر ہو جائے، اس کے بعد بھی روزہ نہ رکھے تو پھر وہ گنہگار ہوگی. اور اگر حیض کا خون آنا شروع ہو جائے تو حالت حیض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی. حالت حیض میں روزہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے. بعد میں اپنے اس روزے کی قضا کرے گی. جتنے ایام حیض کے گزرے ہیں، 3 دن ہو، 4 دن ہو، 5 دن ہو، 10 دن ہو، جتنے ایام حیض کی حالت میں گزرے ہیں، ان ایام کے روزے نہیں مانے جائیں گے. روزہ رکھے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. بعد میں اپنے ان چھوٹے ہوئے روزوں کی وہ قضا کر لے. تو یہ تیسری شرط تھی بلوغت کی. چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو. اگر صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی گرفت نہیں ہو. لیکن صحت مند ہے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو اس کی گرفت ہوگی. اللہ رب العالمین کی اس دین کی محاسن میں سے یہ ہے کہ یہ دین نہایت آسان ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو نہایت آسان بنا کر ہمارے لیے اتارا. اس کے اندر کوئی سختی نہیں ہے. انسان جتنی طاقت نہیں رکھتا اس سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اسے مکلف نہیں کیا ہے. ایک بندہ بیمار ہے اور اس کے لیے 7-8 گھنٹے یا روزے کی جو مدت ہے 10 گھنٹے بھی پہنچ سکتے ہیں، اس سے زیادہ یا اس سے کم، اتنی مدت تک اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا ممکن نہیں ہوتا، اس کا جسم ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے نفس سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا، اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بنایا ہے. اگر وہ بیمار ہے تو روزہ نہ رکھے. بعد میں جب صحت مند ہو جائے گا، صحت یاب ہو جائے گا تو بعد میں اپنے روزے کی قضا کر لے. لیکن میرے بھائیوں، یہ بیماری کا مسئلہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے، اسے غور سے سنیں. بیماری ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، بیماریاں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں، مختلف طرح کی ہوتی ہیں. تو ہر بیماری کا حکم ایک نہیں ہے. ایک شخص کو سردی زکام کی بیماری ہے اور دوسرے کو کینسر کی بیماری ہے، کیا دونوں کا حکم ایک ہی ہے؟ دونوں بیماری الگ الگ ہے اور دونوں کا حکم بھی الگ الگ ہے. اس لیے بیماری کے تعلق سے اگر کسی کو سوال ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس عمر میں ہے، اپنی زندگی کے کس مرحلے میں ہے. اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا ہو، 80 سال 90 سال عمر ہو چکی ہے، تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد بہت ساری بیماریاں انسان کے جسم کے اندر لاحق ہو جاتی ہیں، گھیر لیتی ہیں اسے. گیسٹرک کی بیماری ہے، سوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہوتی ہے، اور بہت ساری بیماریاں جن بیماریوں کی وجہ سے ایک بوڑھے شخص کے لیے، ایک عمر دراز شخص کے لیے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہ امید بھی نہیں ہوتی کہ وہ دوبارہ صحت یاب ہو کر اپنے روزوں کی قضا کریں گے. یہ امید بھی نہیں ہوتی. تو ایسے شخص کے لیے شریعت نے نہایت آسان سا حکم نازل کیا ہے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دیا کرے. ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دیا کرے. اور فدیے کی جو مقدار ہے وہ بھی نہایت معمولی ہے. ہر روزے کے بدلے نصف ساع ایک مسکین کو دے دیا کرے غلے کی شکل میں. ہر روزے کے بدلے نصف ساع ایک مسکین کو غلے کی شکل میں ادا کر دیا کریں. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ ربع ساع دینا بھی کافی ہو جائے گا، یعنی ایک ساع کا چوتھائی حصہ. لیکن احتیاط اسی میں معلوم ہوتا ہے کہ نصف ساع یعنی ایک ساع 2 روزے کے بدلے کافی ہو جائے گا. 4 روزے کے بدلے نہیں بلکہ 2 روزے کے بدلے ایک ساع کافی ہو جائے گا. اتنا وہ ادا کر دے، ان اللہ وہ بری الذمہ ہو جائے گا. کب ادا کرے؟ اس کے لیے 2 آپشن ہیں. یا تو ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو فدیہ دے دے، یا پھر مہینے کے آخر میں جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں ان تمام روزوں کا فدیہ ادا کر دے، ہر روزے کے بدلے نصف ساع کے حساب سے. اگر 30 روزے اس کے چھوٹے ہیں تو 15 ساع وہ ادا کر دے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ مہینے کے شروع میں ہی، یا بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ ابھی رمضان شروع ہی نہیں ہوا ہے، 2-4 دن پہلے ہی پورے مہینے کا فدیہ ادا کر دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. ابھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ اس پر
कितने रोजे का फिदिया अदा करना वाजिब होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि किसकी क्या मुद्दत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में रखी है, किसकी क्या उम्र है। हो सकता है कि पूरा माह रमजान वो पाए ही ना, तो अभी अदा ना करें, बल्कि हर रोजे के बदले या तो उसी दिन अदा करें आखिर में, या फिर पूरे माह का रोजा गुजर जाए, पूरा महीना गुजर जाए और आखिर में पूरे महीने का अदा करते हैं। ये उन बीमारों के बारे में है जो अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले को पहुंच चुके हैं, बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके हैं। ऐसे मरीजों का यह हुक्म है कि हर रोजे के बदले वो फिदिया अदा कर दे। जहां तक जवानी की बात है, बुढ़ापे से पहले की उम्र की बात है, तो वो दो हाल से खाली नहीं, वो दो हाल से खाली नहीं। या तो उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहिक हुई है जिस बीमारी के बारे में आम लोगों का और डॉक्टरों का यह ज़न्ने गालिब है कि इस बीमारी से शिफा मिलनी मुमकिन नहीं है या बहुत मुश्किल है कि शिफा मिल जाए। उमूमन इस तरह की बीमारी से शिफा नहीं मिलती है, ज़न्ने गालिब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बीमारी से शिफा दे सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, लेकिन उमूमन ऐसा नहीं होता। यही देखा जाता है कि इस तरह की बीमारी जिसे लाहिक हो, गर्चे उसकी उम्र 25 साल हो, 20 साल हो, उमूमन इससे शिफा नहीं मिलती। मसलन कैंसर की बीमारी, वो भी आखिरी स्टेज में पहुंचने के बाद अगर पता चले तो उमूमन इस बीमारी से शिफा नहीं मिलती। तो इस तरह की बीमारी अगर किसी जवान को भी लाहिक हो जाए तो उसका हुक्म वही है जो बूढ़े शख्स का है, यानी वो हर रोजे के बदले क्या करे, फिदिया अदा कर दे, निस्फ़े सा। और दूसरी सूरत यह है कि ऐसी बीमारी लाहिक हो जिसके बारे में ज़न्ने गालिब यही है कि इंशाअल्लाह उसे सेहत मिलेगी, शफायाब होगा और फिर बाद में अपने रोजे की खुद कदा कर सकता है, तो वो अभी फिदिया ना दे, बल्कि अपने रोजे की बाद में सही होने के बाद, तंदुरुस्त होने के बाद कदा करे। जितने रोजे छूटे हुए हैं उन रोजों की वो कदा करे। अगर मोहलत ना मिली, उससे पहले वफात हो गई, माह रमजान के अंदर 15 रोजे 20 रोजे उसके छूटे और रमजान महीने के अंदर ही वफात हो गई, बीमार था वो, तो क्या करेगा? तो इस बारे में एक हदीस है जिसके बारे में इख्तिलाफ है कि इसका सही मफहूम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन माता व अलैहि सियाम साम अन्हु वलियुहु, कि अगर किसी शख्स की वफात हो जाए और उस पर रोजे फर्ज हो, छूटे हुए हो, तो उसका वली उसकी तरफ से रोजा रखेगा। उसका जो वारिस होगा, वली होगा, वो वली उसकी तरफ से रोजा रखेगा। इस बारे में इख्तिलाफ है कि ये किस रोजे की बात अल्लाह के रसूल ने की है, माह रमजान के रोजे की बात की है या नजर के रोजे की बात की है। बहुत सारे मुहद्दिसीन का कहना यह है कि इससे मुराद नजर के रोजे हैं, रमजान के या दूसरे रोजे नहीं है। और बाद उलमा ने इसे आम करार दिया है और रमजान के रोजे को शामिल किया है। और एहतियात का तकाजा इसी में मालूम होता है कि रमजान के रोजे की भी इस तरह के लोग अगर किसी की वफात हो जाए तो कदा कर लें, इसी में एहतियात का पहलू गालिब है। अगर उसे मौका मिला, बाद में उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सेहत दी, तो कोशिश करनी चाहिए कि पहली फुर्सत में इन छूटे हुए रोजों की कदा करें। बाद लोग सेहत मिलने के बाद भी ताखीर करते रहते हैं, जो कि मुनासिब तरीका नहीं है। तो ये चौथी शर्त थी किसी पर रोजा फर्ज होने की कि वो क्या हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। पांचवी और आखिरी शर्त है कि मुकीम हो। मुसाफिर पर बर वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोजा फर्ज नहीं किया, मुसाफिर पर फर्ज ही नहीं किया है बर वक्त। एक मुसाफिर अगर सफर की हालत में है तो रोजा छोड़ सकता है, चाहे उसे सफर की वजह से कोई भी परेशानी लायक ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां उसका मुआखदा नहीं होगा कि तुमने रोजा क्यों छोड़ दिया। अगर सफर की हालत में है तो उसके लिए रुखसत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज किसके ऊपर किया है, मुकीम के ऊपर रोजे को फर्ज किया है। जब तक सफर की हालत में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, फमन काना मिनकुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो दूसरे अय्याम में अपने इन छूटे हुए रोजों की कदा कर ले जो सफर की हालत में छूटे हैं। जिस तरह मरीज के बारे में हमने कहा कि हर तरह की बीमारियां एक तरह की नहीं होती है, एक सा नहीं होती है, इसी तरीके से सफर भी एक तरह का नहीं होता। बसा औकात सफर की हालत में एक इंसान के लिए रोजा रखना बड़ा मुश्किल होता है।
یہاں تک کہ ہو سکتا ہے جان نکل جائے. بعض لوگ اس کے باوجود بھی سفر کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں, کسی بھی اعتبار سے وہ روزہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہوتے, چاہے جان نکل جائے لیکن روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ طریقہ بالکل بھی غلط ہے, یہ رویہ بالکل غلط ہے, بلکہ شریعت کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. ایک شخص کو دیکھا گیا کہ لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں, گھیرے ہوئے ہیں. پوچھا کہ کیا وجہ ہے, یہ حالت اس کی کیوں ہو گئی ہے؟ کہا کہ روزے کی حالت میں اس وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر, سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. تو سفر کی حالت میں روزہ رکھنے سے یہ حدیث جو ہے منع کرتی ہے, اور اسے کہتے ہیں اللہ کے رسول کی کوئی نیکی کا کام نہیں ہے, یعنی یہ گویا کہ ایک فضول کام اس نے کیا ہے. تو یہ کس سفر کے بارے میں ہے؟ جو سفر انسان کو تھکا دے, بہت ہی مشقت بھرا ہو, تو اس طرح کے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. البتہ اگر کوئی ایسا سفر ہو جس میں انسان کو روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, آسانی کے ساتھ وہ روزہ رکھ سکتا ہے, عام دنوں کی طرح ہی اس کا یہ سفر بھی ہے. اے سی کے اندر سفر کر رہا ہے, سو کر سفر کر رہا ہے, کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اے سی ٹرین میں فرسٹ کلاس یا سیکنڈ اے سی میں اگر اسے سفر کرنا پڑے تو گھر سے زیادہ وہ آرام دہ سفر ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن سفر ہے, دن بھر ٹرین میں ہی ہے وہ. تو ایسے سفر میں روزہ چھوڑنے کی یا روزہ رکھنے کی شریعت کی طرف سے کیا رہنمائی ہے؟ میرے بھائیوں, ایسے سفر میں انسان کے پاس اختیار ہے, چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ چھوڑے. روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے, روزہ رکھ بھی سکتا ہے. روزہ چھوڑ دے تو اس پر ملامت نہیں کیا جائے گا کہ اتنے آرام سفر میں تم نے روزہ کیوں چھوڑ دیا, بالکل بھی اس پر نکیر نہیں کی جائے گی, انگلی نہیں اٹھائی جائے گی. اور یہ بھی نہیں مانا جائے گا کہ شریعت کے تعلق سے حساس نہیں ہے, عبادت کے تعلق سے حساس نہیں, ایسا نہیں کہا جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑنا اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ محبوب ہو, کیونکہ اس نے شریعت کے رخصت کو قبول کیا. اللہ رب العالمین جس طرح اس کے حکم کی پابندی کرنے والے کو پسند کرتا ہے, اگر اللہ رب العالمین کوئی رخصت دے اور اس رخصت کو کوئی قبول کر لے تو اسی طرح اللہ رب العالمین اسے بھی پسند کرتا ہے. تو اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں گرچہ ایک دم نہایت آرام دہ سفر ہے پھر بھی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو کسی طرح کا کوئی غلط کام نہیں کرتا, اس پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی. اگر روزہ رکھے تب بھی اس کے لیے اختیار ہے. افضل کون ہے اگر یہ سوال کیا جائے, چھوڑنا افضل ہے ایسے سفر میں یا رکھنا افضل ہے؟ تو علماء نے کہا ہے کہ یہ علل اطلاق اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے, بعض لوگوں کے لیے روزہ رکھنا ایک عادت کی طرح ہو جاتا ہے, شوق ہے روزہ رکھنے کا. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر عبادات کے باب میں یا دنیا کے معاملات میں بھی الگ الگ لوگوں کے دلوں کے اندر شوق رکھا ہے. کسی کو صدقات و خیرات کے اندر بہت لطف آتا ہے, ایک الگ ہی دل کو سکون محسوس ہوتا ہے. کسی کو نماز کے اندر, کسی کو قرآن کی تلاوت میں, کسی کو ذکر و اذکار میں, کسی کو روزہ رکھنے میں, کسی کو عمرہ اور حج کرنے میں, کسی کو صدقات و خیرات کرنے میں. الگ الگ لوگوں کے ترجیحات ہوتے ہیں, کسی کو زیادہ لذت محسوس ہوتی ہے. اگر کسی کی حالت یہ ہے کہ بکثرت نفلی روزے رکھتا ہے, روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں, ہر ہفتے سوموار کے دن, جمعرات کے دن جو کہ مستحب ہے روزہ رکھتا ہے. ہر مہینے میں 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کو جو کہ مستحب روزہ ہے, مسنون روزہ ہے, جسے ایام بیز کے روزے کہے جاتے ہیں. اردو میں چاند کے روزے بہت سارے لوگ کہتے ہیں. 13ویں تاریخ کو, 14ویں تاریخ کو اور 15ویں تاریخ کو ایک شخص کی عادت ہے ہمیشہ روزے رکھتا ہے, اس کے لیے نفلی روزے رکھنا کوئی مشکل کام نہیں. تو ایسے شخص کو مشورہ دیا جائے گا سفر کے دوران گرچہ آرام دہ ہو کہ آپ روزہ ابھی ترک کر دیں, اللہ رب العالمین کے رخصت کو قبول کریں, کیونکہ بعد میں اس روزے کی قضا کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایسے ہی آپ سال بھر نفلی روزے رکھتے ہی رہتے ہیں,
تو آپ اس روزے کو ابھی ترک کریں, بعد میں آسانی کے ساتھ اس روزے کی قضا کر لیں. لیکن اس کے برعکس بعض لوگوں کے لیے سب کے ساتھ اگر روزہ رکھنا پڑے تو بہت آسان ہے. گھر میں سب روزے سے ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, آسانی کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے. لیکن ایک روزہ بھی اگر چھوٹ جائے, 2 روزے چھوٹ جائیں, بعد میں اکیلے رکھنا پڑے, سب کھا رہے ہیں اور ایک بندہ اکیلے روزہ ہے, اس کو بڑا مشکل معلوم ہو رہا ہے. کل رکھیں گے, پرسوں رکھیں گے, اس طرح مہینے گزرتے جا رہے ہیں. جس کو اکیلے روزہ رکھنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہو, تو ایسے لوگوں کو مشورہ یہی ہوگا کہ اگر آرام دہ سفر ہے تو آپ روزہ نہ چھوڑیں. اگر آپ نے ابھی چھوڑ دیا تو بعد میں قضا کرنا آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سفر میں اگر آرام دہ سفر ہے تو روزہ ترک نہ کریں, روزہ رکھیں, آپ کے لیے یہی بہتر ہے. تو ہر ایک کے اعتبار سے الگ الگ حکم ہے, ہر ایک کا حکم یکساں نہیں ہے. تو یہ بنیادی 5 چیزیں ہیں روزے کے فرض ہونے کے لیے. مسلمان ہونا, عقل مند ہونا, بالغ ہونا, بلوغت کی ہم نے 3 علامت ذکر کی مردوں کے حق میں, عورتوں کے حق میں 4 علامتیں, اور چوتھی شرط ہے صحت مند ہونا, 5ویں شرط ہے مقیم ہونا. یہ 5 شرطیں پائی جائیں تو ہم کہیں گے کہ اس پر روزہ فرض ہے, ورنہ اس پر روزہ فرض نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص ایسا ملا کہ اس پر روزہ فرض ہو چکا ہے شریعت کی نگاہ میں, اور عموماً ہم لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں کہ ہم پر روزہ فرض ہو چکا ہے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اللہ رب العالمین نے اسلام کی, عقل کی, بلوغت کی نعمت سے ہمیں نوازا ہے. ہم الحمدللہ صحت کی دولت سے مالا مال ہیں, اور مقیم بھی ہیں, یا مسافر بھی ہے تو اس قدر مشقت بھرا سفر نہیں ہے, آرام دہ سفر ہے, تو ہمیں روزہ رکھنا ہے. اب روزہ رکھنے کے کچھ احکام و مسائل ہیں, جن میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی نیت ضروری ہے. یہ نیت کب کی جائے گی؟ یہ نیت رات کو کی جائے گی. اگر فرض روزہ ہے تو رات کو نیت کرنا ضروری ہے. نفلی روزہ ہے تو کوئی اگر رات کو نیت نہ کیا ہو, دن کے کسی بھی حصے میں نیت کرے, اور صبح صادق سے اس وقت تک اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو, تو اس کا روزہ صحیح ہے. مثلا ایک شخص فجر کی اذان سے ظہر تک کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو, کسی کام میں مشغول تھا, پڑھنے لکھنے میں یا کسی اور کام میں, کچھ کھایا پیا نہیں ہے, اور ظہر کے وقت وہ نیت کر رہا ہے کہ چلو جب آدھا حصہ گزر ہی چکا ہے دن کا تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں آج, اس کا روزہ درست ہے. اگر یہ نفلی روزہ ہے تو درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آتے اور کھانا طلب کرتے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے, اگر وہ پیش کرتی تو کھا لیتے, اور کبھی کہتی کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو اللہ کے رسول کیا کہتے؟ شکایت نہیں کرتے, گھر میں کچھ نہیں ہے, مارتے پیٹتے نہیں تھے, کہتے کہ تب میں آج روزے سے ہوں, تب میں آج روزے سے ہوں. ایک کائنات کے سردار کی حالت ہے ان کے گھر کی کہ گھر میں کھانے کے لیے, افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے, اور اللہ کے رسول شکایت بھی نہیں کرتے تھے کہ میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, بلکہ اللہ کے رسول کیا کہتے کہ تب میں آج روزے سے ہوں. تو یہاں پر نیت اللہ کے رسول نے کب کی؟ اسی وقت نیت کی جب خبر دی گئی کہ آج گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ نفلی روزہ اگر دن کے کسی حصے میں بھی اس کی نیت کی جائے, صرف ایک شرط ہے کہ فجر سے لے کر اس نے تب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو. اگر اس سے پہلے کچھ کھا چکا ہے, پانی پی چکا ہے, تو پھر اس کا یہ روزہ درست نہیں ہے. لیکن کچھ کھایا پیا نہ ہو اور اسی وقت نیت کرے تو اس کا یہ روزہ درست ہے. البتہ فرض روزے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ, کہ اگر کوئی شخص رات کو روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا یہ روزہ نہیں مانا جائے گا. تو رات کو روزے کی نیت کرنا ضروری ہے. نیت کیسے کریں گے؟ زبان سے, نویت بصوم غد, جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں کہ میں آئندہ کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں. یہ عقل و نقل ہر اعتبار سے غلط ہے. نقل کے اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ شریعت نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی ہے. کہیں بھی شریعت کی طرف سے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ تم اس طریقے سے نیت کرو. اور عقل کے اعتبار سے بھی اس لیے غلط ہے کہ نیت اسے کسی بھی معاشرے کے اندر نہیں کہا جاتا کہ اس نے نیت کی ہے. ابھی آپ یہاں پر درس کے لیے آئے ہوئے ہیں, کیا گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ ابھی میں گھر سے نکل رہا ہوں درس کے اندر شامل ہونے کے لیے؟ کسی نے نہیں کہا تھا. تو بغیر نیت کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ نہیں. کسی کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑے حمام میں ٹوائلٹ جانے کی, تو کیا وہ نیت کرتا ہے کہ میں نیت کر رہا ہوں قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ جانے کی؟ کبھی کسی کو کہتے ہوئے سنا؟
نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل کے ارادے کا نام نیت ہے. تو آئندہ کل روزہ رکھنا آپ کے دل کے اندر ہے. ایک شخص فجر سے پہلے سحری کھانے کے لیے بیدار ہوتا ہے, کھانا کھاتا ہے, اس کی عام عادت نہیں ہے, تو کس لیے بیدار ہوا ہے آخر؟ ایسے ہی جشن منانے کے لیے نہیں, وہی نیت ہے کہ وہ آئندہ کل روزہ رکھنا چاہتا ہے. تو اسی کو نیت کہتے ہیں. فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھا رہا ہے, یہی نیت ہے کہ روزہ ہے, اس کو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نیت اس نے کی اور سحری نہیں کھا سکا تو اس سے روزے کی صحت پر فرق نہیں پڑتا. سحری کرنا سنت ہے, اللہ کے رسول نے اس کی رہنمائی کی. تسحروا فإن فی السحور برکہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سحری کھایا کرو, کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں برکت رکھی ہے. ایک تو طاقت ملتی ہے, اوپر سے اس کے اندر برکت ہے. تو برکت کا حاصل انسان کو کرنا چاہیے, اس کی کوشش کرنی چاہیے. اس کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک کھانا کہا ہے کہ یہ کھانا سحری کا جو ایک روزے دار فجر سے پہلے کھاتا ہے, یہ مبارک کھانا ہے. اس لیے اس کھانے سے دور انسان کو نہیں رکھنا چاہیے. کب سحری کرے؟ تو جتنا زیادہ مؤخر کرے فجر کی اذان سے پہلے اتنا بہتر ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, رات 12 بجے سونا ہے تو اسی وقت سحری کر کے سو جاتے ہیں. اس کو سحری نہیں کہتے ہیں. سحری یہ سحر سے ماخوذ ہے. سحر کہتے ہیں فجر سے پہلے کے وقت کو. بعض لوگ اس کو سحری کہتے ہیں, سین کے زیر کے ساتھ. یہ سحری نہیں, سحری ہے, سین کے فتح کے ساتھ. سحر سے ماخوذ ہے. سحر کا معنی عربی زبان میں جادو کے ہوتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ ذکر کیا ہے, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. تو یہ سین کے کسرے کے ساتھ ہے, جس کا معنی جادو ہوتا ہے. اور یہ جو ہے, جو کھانا ہم کھاتے ہیں, یہ سحری ہے, سین کے زبر کے ساتھ, جس کا معنی ہوتا ہے سحر کے وقت کھایا جانے والا کھانا. تو یہ سحر کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فجر سے پہلے کا وقت. اس وقت جو کھانا کھائے اسے سحری کہتے ہیں. تو رات کے 12 بجے کھانے والے کھانے کو سحری نہیں کہتے ہیں. اور حدیث میں کس کا حکم ہے؟ تسحروا کا, کہ تم سحری کھاؤ. تو سحر کے وقت کھانے کا حکم دیا گیا ہے کہ سحر کے وقت تم یہ کھانا کھاؤ. اگر نہ بھی کھائے تو اس کا روزہ درست ہے. اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ باطل ہو گیا. اب ایک سنت سے محروم ہو گیا, اس نیکی سے محروم ہو گیا. البتہ اس وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا روزہ فاسد ہو گیا. اسی طرح ایک اہم عبادت ہے رات کی قیام اللیل, جسے ہم تراویح کہتے ہیں. اس اہم عبادت سے کوئی پیچھے نہ رہے. ایک اہم عبادت ہے اس ماہ کی خصوصی طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو شخص ماہ رمضان میں ایمان اور اللہ رب العالمین کے پاس نیکی کی امید سے قیام کرتا ہے. اور عربی زبان میں قیام کا لفظ صرف اور صرف نماز کے لیے بولا جاتا ہے, کہ اگر کوئی شخص راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو غفر له ما تقدم من ذنبه, اس کے جو سابقہ گناہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. اس نماز کی کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے صحیح حدیث کے اندر. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دوسری روایتوں کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس لیے مسنون طریقہ یہی ہے کہ ایک انسان تراویح کی 11 رکعت نمازیں ادا کرے. کیا اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اور مزید پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے, اور مزید نفلی نمازیں پڑھنا چاہتا ہے. اس بارے میں اختلاف ہے معمولی, لیکن سلف کا جو عمل اس سلسلے میں منقول ہے اس سے ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے مزید اگر نفلی نمازیں کوئی پڑھنا چاہے تو. سلف میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مزید اگر کوئی نفلی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے, یا کوئی بدعت انجام دے رہا ہے, یا کسی پر نکیر کی ہو کہ تم نے 11 رکعت سے زیادہ کو پڑھ لی.
नकीर साबित नहीं है। अलबत्ता 11 से ज्यादा किसी अदद को खास कर लेना, जैसे कि बाद लोग क्या करते हैं 20 को खास कर लेते हैं और उसके साथ वित्र मिलाते हैं, तो इस तखसीस की कोई दलील नहीं है। सिर्फ एक आदद जो खास तौर पर मजकूर है वो 11 रकात वाली है, यही एक आदद खास है बस। उसके अलावा कोई भी आदद किसी भी सही हदीस में खुसूसियत के साथ मजकूर नहीं है। 2 रकात करके इंसान उसके बाद भी अगर पढ़ना चाहे तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन किसी आदत को खास कर ले, ना उससे कम कर सकते ना ज्यादा कर सकते हैं, तो हम उसकी दलील का मुतालबा करेंगे कि इसकी दलील आप पेश करें। अगर दलील पेश कर दे तो हम अमन न सद्दक ना कहेंगे, और दलील ना पेश कर सके तो बिला दलील कोई इबादत साबित नहीं होती। इसलिए यह तरीका दुरुस्त नहीं होगा। एक इंसान इमाम के साथ तरावीह शुरू करने के बाद कोशिश करे कि तरावीह इमाम के साथ मुकम्मल पढ़कर ही मस्जिद से फारिग हो, मस्जिद से बाहर निकले। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ आखिर तक पढ़ता है तरावीह की नमाज को, तो पूरी रात का क़याम उसके लिए लिखा जाता है, पूरी रात का क़याम का सवाब उसे मिलता है। और कोई अगर बीच में चला जाए तो उसके लिए यह फजीलत नहीं है। अब उसने रोजा रखा, फजर की नमाज पढ़ी, अब उसका रोजा शुरू हुआ। ये रोजे की जो मुद्दत है गुरूब आफताब तक है। इस दौरान बहुत सारी चीजें जो उसकी जिंदगी में हलाल थी हराम हो जाती है, और उन कामों के इर्तिकाब की वजह से उसका रोजा फासिद हो जाता है, उसका रोजा टूट जाता है। वो कितनी चीजें हैं जिनकी वजह से एक इंसान का रोजा फासिद हो सकता है, टूट सकता है, वो बहुत ज्यादा नहीं है। और माह रमजान में आम लोगों की तरफ से सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो इसी ताल्लुक से आता है, मैंने ये कर लिया शेख, तो क्या मेरा रोजा माना जाएगा या रोजा टूट चुका है? मैंने ये कर लिया, ये कर लिया। जो भी आपके जहन में सवाल आता हो, आप अच्छी तरीके से ये 4 चीजों को याद कर लें और खुद गौर करें कि जिस चीज के बारे में मेरे जहन में सवाल आ रहा है कि क्या इस वजह से रोजा मेरा बाकी है या टूट चुका है, इन 4 चीजों में से आता है या नहीं आता। अगर इन 4 चीजों में से है तो रोजा टूट चुका है, इन 4 चीजों में से नहीं है तो रोजा नहीं टूटा, आपका रोजा अल्हम्दुलिल्लाह सही सालिम है, बाकी है। वो 4 चीजें क्या है? पहली चीज है खाने से रोजा टूट जाता है। जानबूझकर अगर कोई शख्स खा ले तो, भूल कर नहीं, भूल कर अगर पेट भर के भी खा ले तभी रोजा नहीं टूटता है। जानबूझकर खाने से, जानबूझकर पीने से, कोई भी चीज, चाहे जूस हो, पानी हो, दवा हो, दूध हो, कोई भी चीज, चाय हो, कोई भी चीज पीने की हो, अगर पीने की चीज इस्तेमाल कर रहा है तो रोजा टूट जाता है। तीसरी चीज है बीवी के साथ हमबिस्तरी करने की वजह से उसका रोजा टूट जाता है। और चौथी चीज है जानबूझकर कई करने से, जानबूझकर अगर कई कर दे तो रोजा टूट जाएगा। जानबूझकर हमने कहा बस औकात क्या होता है, आपने खाना खाया और जिस्म को सूट नहीं किया, अपने आप उल्टी हो गई, तो इस वजह से रोजा नहीं टूटता है। अपने आप अगर उल्टी हो जाए तो रोजा नहीं टूटता। जानबूझकर, मसलन एक बंदे ने भूल कर खा लिया, अब खाने के बाद उसे याद आ रहा है मैं तो रोजे की हालत में था, गलती हो गई। अब उसने क्या किया, हाथ डालकर जो कुछ खाया था कई कर दिया। अब तक तो उसका रोजा नहीं टूटा था खाने की वजह से, क्योंकि भूल कर खाने से रोजा नहीं टूटता। अब जो उसने हाथ डालकर कई किया ना, अब उसका रोजा टूट गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि पहले इल्म हासिल करना चाहिए। अगर इल्म होता तो यह बंदा इस तरह काम नहीं करता। इल्म ना होने की वजह से उसने यह समझा कि मैंने खा लिया है तो मेरा रोजा शायद टूट जाए, इसलिए वो अपने रोजे की हिफाजत के लिए जो खाया था उसने कई कर दिया। अब तक नहीं टूटा था, अब टूटा कई करने की वजह से। तो कई करने से क्या हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। औरतों के हक में एक 5वीं चीज है कि हैज का या निफास का खून रोजे की हालत में जाहिर हो जाए, आ जाए। चाहे इफ्तारी से 10 मिनट पहले भी, 5 मिनट पहले भी हैज का खून आ जाए या निफास का खून आ जाए, तो बच्चे की विलादत हुई और निफास का खून आ गया तो फिर उसका रोजा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये बस 4 चीजें मर्दों के हक में, औरतों के हक में 5 चीजें हैं जिनसे रोजा टूटता है। बाकी जो भी आपके जहन में सवाल आ रहा है उससे रोजा नहीं टूटता है। एक आम उसूल जान लें कि जिस्म के अंदर कोई चीज दाखिल हो तो उससे रोजा टूटता है, निकले रोजा नहीं टूटता। मसलन
आप डॉक्टर के पास गए, बीमार थे, कहा कि ब्लड टेस्ट की जरूरत है, कुछ खून निकालना पड़ेगा, रोजा टूटेगा? नहीं, दाखिल नहीं हुआ है, निकला है, निकलने से रोजा नहीं टूटता है। डॉक्टर ने कहा कि फला मरीज को खून डोनेट करने की जरूरत है, क्या आप करेंगे? तो आप करें मैं तो रोजे की हालत में हूं, कैसे कर सकता हूं, रोजा टूट जाएगा। तो इस वजह से रोजा नहीं टूटेगा। ब्लड डोनेट करने की वजह से रोजा नहीं टूटेगा। बाद लोग सवाल करते हैं कि दांत उखड़ गया है, क्या इस वजह से रोजा टूट जाएगा? नहीं टूटता है। गुस्ल करने की वजह से नहीं टूटता है। इत्र इस्तेमाल करने की वजह से, तेल इस्तेमाल करने की वजह से नहीं टूटता है। हजामा, पचड़ा लगवाना, जानते हैं ना, हजामा सेंटर भी बहुत सारे पाए जाते हैं, उससे रोजा नहीं टूटता है। इस बारे में जो हदीस है अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, उसके बारे में राजिह मौकिफ यह है कि यह हदीस मनसूख है। बाद में अल्लाह के रसूल ने रुखसत दे दी थी, जैसे कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में मौजूद है। शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने तफसील से इस मसले को बयान किया है। उसका खुलासा यही है कि हजामा से रोजा नहीं टूटता है। इनहेलर की वजह से रोजा नहीं टूटता। इनहेलर जानते हैं ना, इंडोस्कोपी या मेंजार जिसको अरबी में कहते हैं, मुंह के रास्ते से कोई पाइप अंदर दाखिल करके डॉक्टर क्या करते हैं, कोई चीज निकालना हो तो निकालते हैं, तो इससे रोजा नहीं टूटता, इल्ला कि उस पाइप के साथ कोई मादा अगर डाल रहा हो डॉक्टर, जो कि मेदे के अंदर जा रहा है, तो उससे रोजा टूट जाएगा, वरना नहीं टूटता। आंखों के ड्रॉप के इस्तेमाल की वजह से रोजा नहीं टूटता, लेकिन नाक में अगर डाले तो डर है कि हलक के अंदर चला जाए, इसलिए इसका डायरेक्ट जो कनेक्शन है ये हलक के साथ है। अगर हलक के अंदर चला जाए तो टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। कान के अंदर भी ड्रॉप डाले तो नहीं टूटेगा। इंजेक्शन की जरूरत हो नहीं टूटता, हालांकि दवा अंदर जाता, दवा अंदर इंजेक्शन के साथ जाती है दवा, तो उससे रोजा नहीं टूटता है, क्योंकि ये खाना पीना नहीं है। अलबत्ता अगर ये खाने पीने के कायम मकाम बन जाए, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं अस्पतालों में जिनको खाना पीना इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है, जिनको मसलन किसी का ऑपरेशन हुआ हलक का, अब खाना पीना हलक के जरिए पहुंचाना मुमकिन नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बोतल के जरिए, इंजेक्शन के जरिए खाना जिस्म तक पहुंचाते हैं, उसके अंदर दवा डाल देते हैं जो कि ग़िज़ा के कायम मकाम है, तो इससे रोजा टूट जाएगा, क्योंकि ग़िज़ा उसे मिल रही है। तो ग़िज़ा वाला इंजेक्शन हो तो रोजा टूटेगा, वरना आम इंजेक्शन से रोजा नहीं टूटता है। ये चंद चीजें थी, और भी अगर किसी के जहन में कोई चीज आए, अगर लिस्ट बनाई जाए जो लोगों की तरफ से सवाल होते हैं, 50 से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। अजीब व गरीब चीजें लोग सवाल करते हैं, नाखून काटने से रोजा टूट जाता है क्या? अल्लाह के बंदे, नाखून से क्या वास्ता है रोजे का? बाल काटने की वजह से नहीं टूटता रोजा। एहतलाम की वजह से दिन में ये बहुत ज्यादा सवाल आता है, इससे रोजा नहीं टूटता। एहतलाम की वजह से रात को एहतलाम हुआ और फजर से पहले गुस्ल नहीं कर पाया, फजर की अजान हो गई, या रात को अपनी बीवी से हम बिस्तरी किया था, गुस्ल नहीं कर पाया, फजर की अजान हो गई, तब भी उसका रोजा दुरुस्त है। गुस्ल करे अजान होने के बाद भी, तब भी कोई हर्ज नहीं है, वो नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो रोजा दुरुस्त है इससे। यही 4 चीजें हैं, या औरतों के हक में 5 चीजें हैं जिनसे रोजा टूट जाता है, बाकी दूसरी चीजों से रोजा नहीं टूटता है। ये चंद अहम बुनियादी अहकाम व मसाइल थे जिनका जानना एक रोजेदार के लिए जरूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व आफियत के साथ, इखलास व लिल्लाहियत के साथ, खुशू खुजू के साथ इस महीने की इबादत करने की हमें तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत व आफियत के साथ इस महीने का इस्तिकबाल करने की हमें तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उसका सही तरीका जानने, इल्म हासिल करने और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। ईमान की हालत पर हमारी वफात हो, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ हमारा हशर हो। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद। पहले अजान दे दें, उसके बाद सवाल हो, ताकि फिर हम नमाज शुरू कर सके वक्त पर। Allah
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پیش کر سکتے ہیں. جی
اچھا سوال کیا آپ نے. سوال کیا ہے بھائی جان نے کہ جو لوگ نشے کے عادی ہیں، سگریٹ وغیرہ پیتے، فرمائیں. یعنی ایک بندہ سگریٹ پی رہا ہے اور یہ بغل میں کھڑے ہو کر دھوئیں کا مزہ لے رہا ہے، ایسا بھی پایا جاتا ہے کوئی؟ دھوئیں سے لوگ بھاگتے ہیں. یعنی اگر اس کی عادت نہ ہو سگریٹ پینے کی تو اس دھوئیں کو برداشت نہیں کر پائے گا. لیکن کہ اس کی بھی عادت ہو سگریٹ پینے کی تو الگ بات ہے. عادت ہے لیکن سگریٹ خود نہیں پیتا، لیکن روزی کی حالت میں نہیں پی رہا ہے، صرف اچھا. جزاک اللہ خیرہ. جو بھائی جان نے سوال کیا آپ لوگ سمجھ گئے کہ ایک بندہ روزے کی حالت میں ہے اور سگریٹ نہیں پیتا ہو، لیکن دوسرا بندہ جو روزے کی حالت میں نہیں ہے سگریٹ پی رہا ہے اور اس کے بغل میں کھڑا ہے اور دھوئیں کا مزہ لے رہا ہے، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائیو، سگریٹ پینا، بیڑی پینا اور اس طرح کی دوسری جو نشاور چیزیں ہیں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. عام دنوں میں بھی اور روزے کی حالت میں بہت ساری چیزیں جو عام اوقات میں حلال ہیں حرام ہو جاتی ہیں. جو حلال ہیں جیسے کھانا پینا یہ حلال ہے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حلال ہے، لیکن روزے کی حالت میں یہ حرام ہے. تو جو چیز پہلے سے حرام ہو اس کی حرمت شدید ترین ہو جاتی ہے. ایسا شخص جس کے بارے میں آپ نے سوال کیا اسے حد درجہ دور رہنا چاہیے. سگریٹ یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور صحت سے کہیں زیادہ دین کے لیے نقصان دہ ہے، اس وجہ سے اسے دور رہنا چاہیے. اگر وہ خود نہیں پی رہا ہے، اس وجہ سے روزے پر فرق پڑے گا تو اس کے جسم پر فرق پڑ رہا ہے اس دھوئے کی وجہ سے، اور اس کے ایمان پر بھی، دین پر بھی فرق پڑنے والا ہے اس سے. اس لیے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے، ایسے کاموں سے اسے دور رہنا چاہیے. شیخ سلیمان الروحیلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا سگریٹ کے تعلق سے، تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہو تو. جی جی دیکھیں، گناہ کے مراتب ہیں، گناہ کے مراتب ہیں تو خودکشی کے بھی مراتب ہیں. ایک ہے ڈائریکٹ خودکشی ہے اور ایک انڈائریکٹ ہے. اس وجہ سے آپ پائیں گے عدالت کے اندر بھی جو سزا دی جاتی ہے تو ہر ایک قتل کو ایک کیٹیگری میں نہیں رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ قرائن کو دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر کہ کس لیول کا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی خودکشی اگر کہیں، لیکن وہ ظاہری ڈائریکٹ جو ایک انسان اپنے آپ کو چھرا مار دے، ریوالور سے گولی مار دے اپنے آپ کو، تو اس لیول کے نہیں ہے. لیکن یہ جب اس کو بتایا گیا کہ اس سے تمہارا انجام یہ پہنچنے والا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے بچتا نہیں ہے. مان لیں کہ کوئی شخص ایک روڈ میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں 80 کی اسپیڈ سے آپ زیادہ نہیں چلا سکتے، آپ 200 کی اسپیڈ سے چلا رہے ہیں اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ بھی ایک طرح کی خودکشی ہے. لیکن وہ چاہتا نہیں تھا کہ میں اپنی جان کو گواؤں، وہ جلدی پہنچنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، اگر اسے پتا رہتا کہ اس روڈ کے بعد آگے روڈ بلاک ہے، آگے سمندر ہے، تو کیا وہ خود سے گرتا؟ اس میں نہیں جاتا. وہ جلدی پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے اسپیڈ بڑھا دیا. تو جی وہ خودکشی کی طرح ہی ہے، لیکن کہہ رہا ہوں کہ لیول میں فرق ہے. خودکشی ہی ہے ایک طرح کی وہ، لیکن لیول میں فرق ہے. گناہ ہے وہ بہت سخت گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یہ خودکشی کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ اسی کے اقسام میں سے ہے، اسی کی ایک قسم ہے یہ. تو اس کے تمام اقسام ایک درجے کے نہیں ہیں، اس کے تمام اقسام جیسے زنا ہے،
حرام ہے یا نہیں ہے؟ اپنی بیٹی سے اپنی ماں سے زنا کرنا اور ایک دوسرے عورت سے زنا کرنا دونوں برابر ہے؟ برابر نہیں، دونوں زنا ہے۔ تو اس طرح خودکشی کے بھی بہت سارے مراتب ہیں، تو یہ بھی ایک درجہ ہے خودکشی کا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ نہیں دے سکتا ہے، جی اگر فدیہ نہیں دے سکتا تو فدیہ کتنا ہے ایک روزے کا؟ آدھا سا، یعنی تقریباً 1.5 کلو یا اس سے کچھ کم۔ اگر اتنا دینے کی اس کے پاس استطاعت نہیں، اس کا مطلب کہ وہ فقیر ہے، اور ایسے فقیر کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، ایسے فقیر کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ تو وہ زکوٰۃ، پہلی بات کہ سماج اور معاشرے کے لوگ اس کی مدد کرنی چاہیے، اور وہ زکوٰۃ لے کر خود اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے گا، اس کا یہی طریقہ ہے فدیہ ادا کرنے کا، اس لیے کہ وہ فقیر ہے، تو اس کا اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا فدیہ ادا کرنا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے، ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس پہنچا اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، حالت روزہ میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو کہا جو اس کا کفارہ ہے مسلسل 2 مہینے روزہ رکھو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس طاقت نہیں، تو کہا کہ ایک گردن آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ کہا کہ اس کی میرے پاس استطاعت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو کہا کہ پھر 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ یہ کفارہ ہے، کفارہ مغلظہ اس کو کہتے ہیں، حالت روزہ میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا یہ کفارہ ہے۔ یا تو مسلسل 2 مہینے روزہ رکھے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس 60 مسکین کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں ہے، ایک دم بالکل یہی سوال۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا، گھر سے کھجوروں کا ایک یہ لائے، گٹھر لائے، بوریا جس میں بہت سارے کھجور تھی، تو اس کو دیا اور کہا کہ اسے فقراء و مساکین کے درمیان تم فدیے کے طور پر تقسیم کر دو، تمہارے لیے یہی فدیہ ہو جائے گا، کفارہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ اس پورے علاقے میں مجھ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ فقیر میں ہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول مسکرائے اور کہا کہ تم خود اپنے اوپر اور اپنے بال بچوں پر اس کو خرچ کرو۔ تو یہ طریقہ اسے اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی فقیر ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا۔ فرمائیں۔ نکاح کے بعد جو اجتماعی دعا کرتے ہیں وہ جائز ہے؟ اجتماعی دعا جہاں ثابت نہیں ہو جائز نہیں ہے، اور یہاں ثابت نہیں ہے۔ اجتماعی دعا جہاں ثابت نہیں ہے وہاں جائز نہیں، اور یہاں ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کے یعنی صحت پر کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑ رہا ہے، مضر اثرات نہیں پڑ رہے ہیں، تو جائز ہے۔ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے مان لیں کہ آپ کے جسم کے اندر اتنا خون نہیں ہے، آپ اگر خون دیتے ہیں تو خود آپ کی وفات ہو سکتی ہے، تو جائز نہیں، پھر یہ قتل نفس کی طرح ہو جائے گا، خودکشی کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن آپ کے جسم کے اندر اس کا کوئی یعنی سائیڈ ایفیکٹ نہیں پڑ رہا، آپ کے جسم کے اندر اتنا خون ہے، ڈاکٹروں نے چیک کیا اور کہا کہ ہاں آپ 100 گرام 200 گرام جتنی مقدار میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے جسم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ اگر تعاون کے لیے کر رہے ہیں تو جائز ہے، بیچنے کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ثواب ملے گا؟ ہاں یہ تعاون ہے، جائز ہے، ثواب ملے گا۔ اور ڈونیشن کا بھی جائز ہے؟ کس طرح سے ہوتا ہے وہ؟ تو یہ جسم پر نقصان دہ ہے، یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک مسئلہ ہے جو کبار علماء کے پاس پہنچا ہے اور کافی مختلف بھی ہے، اللہ عالم، میں کچھ نہیں کر سکتا اس بارے میں۔ کبار علماء کی طرف رجوع کریں، اس بارے میں بہت سارے علماء کی ٹیمیں بیٹھائی گئی ہیں باضابطہ مجامع فقہیہ کی طرف سے، کبار علماء کی کئی ہفتوں تک ان کی کانفرنسیں چلی ہیں، اور ان کے درمیان مختلف ہی مسئلہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟
کڈنی ہے، آنکھ ہے، وفات کے بعد، وفات سے پہلے، تو یہ سنگین مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں کچھ کہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ عالم الصواب. جی، برکت کہتے کس کو ہیں؟ پہلی بات یہ، برکت کس کو کہتے ہیں؟ جی جی، عموماً ہم لوگ بھی بہت سارے چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مبارک چیز ہے، یہ بابرکت ہے. برکت کا لفظ یہ عربی لفظ ہے اور شرعی لفظ ہے. برکت کہتے ہیں دوام الخیر و ثبوتہ، خیر بھلائی کا باقی رہنا اور جاری رہنا. کسی بھی بھلائی کا باقی رہنا اور جاری رہنا، اس کو شریعت میں برکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مبارک بہت ساری چیزیں ہیں. قرآن مبارک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مبارکہ، اس کو لیلۃ القدر کو مبارک رات کہا. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اسے مبارک کہا اللہ رب العالمین نے. ٹھیک ہے. تو یہ بابرکت چیز ہے. تو برکت جو ہم کہتے ہیں تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے دوام الخیر و ثبوتہ، کسی بھلائی کا ثابت رہنا اور جاری رہنا. تو جب ہم نے کہا سحری کے کھانے کو بابرکت ہی ہے، کھانا ہے یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر رکھا ہے. یہ خیر ثابت بھی ہے، جاری بھی ہے، کنٹینیو ہے. یہ خیر کا ہونا ثابت ہے اور اس کا جاری رہنا بھی ثابت ہے. یہ ہوتا ہے برکت کا معنی. اس لیے کسی بھی چیز کو جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بڑی مبارک ہستی آ رہی ہے، آپ اپنے بابرکت ہاتھوں سے یہ کام کر دیجئے. کہتے ہیں نا ہم لوگ اس گھر کا افتتاح یا اس مسجد کا افتتاح فلاں کے مبارک ہاتھوں سے ہونے والا ہے. تو اس طرح کا لفظ استعمال کرنا کیا درست ہے یا درست نہیں ہے؟ برکت حاصل کرنے کے بہت سارے غیر شرعی طریقے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر موجود ہیں. کوئی بڑی ہستی آئی، کوئی بڑے عالم آئے، تو ان کو کھانا جو پیش کیا گیا، جو باقی رہ گیا ہے، اس کو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوٹتے ہیں آپس میں. ارے شیخ کا ہے، بڑی بابرکت چیز ہے یہ. ٹھیک ہے. تو اس کو برکت ماننا اور اس سے برکت حاصل کرنا کیا شرعاً جائز ہے؟ برکت کے معاملے میں اصول جو شریعت کا ہے کہ جسے آپ مبارک کہہ رہے ہیں، بابرکت کہہ رہے ہیں، پہلے اس کے بارے میں دلیل پیش کریں کتاب و سنت سے کہ وہ چیز مبارک ہے یا نہیں ہے. یہ پہلا سوال ہوگا. اگر کتاب و سنت سے آپ نے دلیل پیش کر دیا کہ یہ مبارک ہے، جیسے سحری کے بارے میں ہم نے دلیل پیش کر دی، تسحروا فإن فی السحور برکہ، تو دلیل مل گئی ہمیں اس کے مبارک ہونے کی. اب ڈنر کی یا لنچ کی اگر ہم بات کریں کہ یہ مبارک ہے تو کہیں گے دلیل کہاں؟ پھر وہاں کے لیے دلیل نہیں، یہاں کے لیے دلیل ہے. تو جس کے لیے دلیل ملے گی اسے ہی مبارک کہہ سکتے ہیں، جس کے لیے دلیل نہیں اسے مبارک نہیں کہہ سکتے. تو پہلی چیز جسے مبارک کہہ رہے ہیں اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس نوعیت کی برکت کا اس میں تذکرہ ہے اسی نوعیت کی برکت اس میں ثابت ہوگی، کسی دوسری نوعیت کی برکت نہیں. اور تیسری چیز، اس سے برکت حاصل کرنے کا جو طریقہ شریعت نے سکھایا ہے اسی طریقے سے برکت حاصل کی جائے گی، دوسرے طریقے سے نہیں. مثال کے طور پر مزدلفہ، عرفہ کا جو میدان ہے، یہ مبارک جگہ ہے یا نہیں ہے؟ مبارک جگہ ہے. اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں شریعت نے کس طرح سکھایا ہے؟ 9 ذی الحجہ کو وہاں پر جا کر عبادت کرے. اب اگر کوئی شخص ماہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان چل رہا ہے، آج جا کے وہاں پر برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے، برکت ملے گی؟ ہم کہیں گے کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے. قرآن مبارک ہے، اس کے برکت ہونے کی دلیل ہمیں مل گئی. اب اس سے برکت حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اسے گلے میں لٹکا لیا، بازو میں لٹکا لیا. کہہ رہے ہیں کہ قرآن مبارک ہے، اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے، اس شفا بھی ہے، لیکن وہ طریقہ جو آپ نے اختیار کیا اس کی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مبارک ہونے کا معنی یہ ہے دوام الخیر و ثبوتہ، یہ خیر ہے، اس کے اندر بھلائی ہے اور یہ کنٹینیو جاری رہنے والی چیز ہے. تو اس سے آپ خیر کیسے حاصل کریں گے؟ جیسے شریعت نے حکم دیا اسی طریقے سے آپ خیر حاصل کر سکتے ہیں. اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ پڑھ کے، اس پر عمل کر کے. سحری سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ کھا کر کے، اس وقت سحری کے وقت. یہ طریقہ اس کا شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اگر فجر کے بعد کھائیں تو
وہ مبارک کھانا نہیں رہ گیا ہے. کھانے کی جگہ پہ کوئی دوسرا طریقہ اس سے برکت حاصل کرنے کا استعمال کریں تو اس سے برکت حاصل نہیں ہوگی. مثلا یعنی کہ مبارک کھانا, چلو اس کو ایک دم پیک کر کے گلے میں لٹکا لیتے ہیں, برکت حاصل نہیں ہوگی اس طریقے سے. آخری سوال ہے. 15 سال صرف نہیں کہا, 3 میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے. عموماً یہ 15 سال آخری علامت ہوتی ہے ظاہر ہونے کی, اس سے کافی پہلے زیر ناف کے بال اگ آتے ہیں, 15 سال سے کافی پہلے, یا پھر احتلام کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو 15 سال, ٹھیک ہے. تو بلوغت کی عمر کو اگر پہنچ جائے, تینوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو, بالغ ہو گیا ہو. تو سوال کیا تھا؟ یہی تھا جی, تینوں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر. کچھ خاتون کا سوال آیا کہ جیسے علامت بتائی گئی ہے کہ 15 سال, تو جیسے بچیوں میں عمومی طور پر جن کے اندر صحت توانائی ہوتی ہے تو 9 سال 10 سال میں ان کو حالت حیض آ جاتی ہے. چاروں میں سے کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے, کوئی ایک علامت, جیسے 9 سال کی بچی ہے, حیض کا آنا شروع ہو گیا, یا احترام کا آنا شروع ہو گیا, یا زیر ناف بال اگ گیا ہے, تو کوئی چاروں میں سے کوئی ایک آ جائے, جو سب سے پہلے آئے وہ بالغ مانی جائے گی. کوئی ایک علامت ظاہر ہو جائے. ہر ایک علامت کی دلیل موجود ہے. جیسے ہم نے زیر ناف کہا تو اس کی دلیل موجود ہے, 15 سال ہونے کی اس کی دلیل شریعت میں موجود ہے. ایک ایک دلیل کو ذکر کرنے تو کافی وقت لگے گا, اس لیے اختصار کے ساتھ صرف علامتوں کو ذکر کیا گیا ہے آپ کے سامنے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.